اور اس دنیا میں ماں کو جس بچے سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ بچہ جو گود میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ ماں کو اس بچے سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اس دن کے ہولناکی کی وجہ سے، اس دن کی ڈر اور دہشت کی وجہ سے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائیں گی۔ اس کو خیال ہی نہیں ہوگی کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ قیامت کے دن اس قدر خطرناک اور بھیانک ہوں گے، اس دن کی زلزلہ اس قدر خطرناک اور بھیانک قسم کے زلزلہ آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اسرافیل علیہ السلام کو کہے گا کہ سور پھونکو، جب سور پھونکا جائے گا، دنیا کے سارے لوگ بے ہوش ہو کر زمین کو پر گر پڑیں گے، دنیا درہم برہم ہو کر ختم ہو جائے گا، دنیا میں بہت سارے ہولناک قسم کے امور واقع ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، آسمان و زمین کے سارے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، إلا ما شاء اللہ، مگر اللہ رب العالمین جسے چاہے۔ ثم نفخ فيه أخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کہ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ ایک دم اٹھ کھڑے ہوں گے، ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک لہ ہونے سے بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ روز قیامت کے دن آسمان و زمین کے سارے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس بات کی بھی جانب اشارہ کیا کہ روز قیامت کے دن سارے لوگ زمین کے اوپر بے ہوش ہو کر نہیں گریں گے، الا ما شاء اللہ۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جس کو اللہ رب العالمین گرنے سے محفوظ کر لے گا، گرنے سے بچا لے گا، لیکن وہ کون لوگ ہوں گے یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کس کو بے ہوش ہو کر گرنے سے بچا لے گا، کون لوگ کو بچ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت کے دن دو آدمی آپس میں ایک دوسروں کو برا بھلا کہیں۔ اس دنیا میں ایک آدمی اور ایک دوسرے آدمی، دو آدمی مل کر آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ ان میں سے ایک مسلمان اور دوسرا یہودی تھا۔ مسلمان نے کہا کہ وہ ذات کی قسم جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات پر فضیلت دی، اس کے جواب میں یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ساری کائنات پر فضیلت دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب یہودی نے مسلمان کے جواب میں یہ بات کہی تو مسلمان کو غصہ آ گیا اور وہ غصے کی مارے غضبناک ہو گیا، اور وہ غصے کی مارے اس یہودی کے چہرے پر ایک تھپڑ رشید کر دیا۔ وہ یہودی بچہ، وہ یہودی لڑکا اگر چاہتے تو مسلمان بچے کے ساتھ لڑ سکتا تھا، اس لڑکے کے ساتھ جھگڑ سکتا تھا، لیکن پیارے بھائیوں، وہ یہودی بچہ، وہ یہودی لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس مسلمان کی شکایت کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی نے مجھے بلا کسی عذر کے میرے چہرے پر ایک تھپڑ رشید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بخاری مسلم
جن کے الفاظ ہیں لا تخیرونی علی موسیٰ، کہ تم مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ روز قیامت کے دن جب سارے لوگ آسمان و زمین کے سارے لوگ بے ہوش ہو کر زمین کو پر گر پڑیں گے تو میں سب سے پہلا شخص ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں گا، کہ میں آفاقہ ہوں گا، میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے ایک کنارہ کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین مجھ سے پہلا آفاقہ کرے گا، مجھ سے پہلے اس کا ہوش میں لائے گا، یا پھر یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں میں شامل کرے گا جو بے ہوش ہو کر کے گر پڑیں گے، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ شامل کریں گے جو بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آئے گا، یا پھر یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو گرنے والوں میں شامل کریں گے، یا پھر جو گرنے سے بچ جائے گا ان لوگوں میں شامل کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس دن کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ حق اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب سور میں ایک پھونک ماری جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ دُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اللہ رب العالمین زمین اور پہاڑ کو اوپر کی طرف اٹھانے جائیں گے، اوپر کی طرف اٹھا کر دونوں کو ایک بار کے ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک بار کی ایک ہی ساتھ ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور اس دن قیامت قائم ہونے والی قیامت قائم ہو جائے گی، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس دن آسمان پھٹ جائے گا، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اس کے کنارے بھربھرے ہو جائیں گے، اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب پہلے مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ زمین کے اوپر بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف چلیں گے، میدان محشر کی طرف دوڑ لگائیں گے، دوڑتے ہوئے چلیں گے، اور اس وقت کافروں کے بارے میں آتا ہے، کافر لوگوں کو قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک مرتبہ نیند آئے گی، اور وہ نیند کی لذت محسوس کریں گی، وہ نیند کی سکون لیں گے، اور وہ سکون سے سو رہے ہوں گے، لیکن اچانک چیخ کی آواز آئے گی اور وہ ہکا بکا ہو جائیں گے، ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا ثم نفخ فی الصور، کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، وہ لوگ اٹھ کر ہکے بکے ہو جائیں گے، ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ویلنا، کہ وہ کافر لوگ افسوس کریں گے، کہیں گے ہائے افسوس، ہائے ہماری بدبختی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے بیدار کر دیا، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا، ہم تو سکون کی نیند سو رہے تھے، ہم سکون کی نیند لے رہے تھے، نیند کی لذت کو محسوس کر رہے تھے، لیکن ہائے ہماری افسوس، ہائے ہائے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے بیدار کر دیا، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان باتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا،
سارے لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر یعنی اللہ رب العالمین کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑنے لگیں گے، اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور تیزی کے ساتھ دوڑنے لگیں گے۔ میرے بھائیوں، قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک مرتبہ زلزلہ آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن یہ کہ زلزلہ آئے گا جو ساری زمین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گے، ہلا دیے جائیں گے۔ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ جو دنیا میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یہ بچے اس دن قیامت کے دن اس کے ہولناکی کی وجہ سے، خطرناکی کی وجہ سے، بھیاناکی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے اس دن بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور اس دنیا میں جو حمل والی عورتیں ہیں اپنے حمل کو ساکت کر بیٹھیں گے، ضائع کر بیٹھیں گے۔ اور اس دنیا میں ماں کو جس بچے سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ بچہ جو گود میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ ماں کو اس بچے سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اس دن کے ہولناکی کی وجہ سے، اس دن کی ڈر اور دہشت کی وجہ سے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائیں گی۔ اس کو خیال ہی نہیں ہوگی کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی زلزلے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ آئے لوگو، آئے مسلمانوں، اپنے رب سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت ہی خطرناک ہے، قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے، قیامت کا زلزلہ بہت ہی خطرناک ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اور جس دن تم دیکھ لو گے، جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں، دودھ پلانے والے خواتین اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائیں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور تمام حمل والی عورتیں اپنے حمل کو ضائع کر بیٹھیں گے، ساکت کر بیٹھیں گے، برباد کر بیٹھیں گے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور آپ اس دن دیکھیں گے کہ لوگ بے ہوشی کے عالم میں ہیں، لوگ ایسا لگے گا کہ شراب کے نشے میں ہیں، بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہوگا کہ وہ شراب کے نشے میں نہیں ہوں گے، وہ بے ہوشی کے عالم میں نہیں ہوں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ بے ہوشی کے عالم میں نہیں ہوں گے، وہ حقیقت میں بے ہوش نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب خطرناک ہوں گے، بہت ہی شدید قسم کا عذاب ہوں گے، جس کی وجہ سے لوگ ایسا لگے گا کہ بے ہوش ہو کر پڑے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کے دن اس قدر خطرناک قسم کے ہولناک امور واقع ہوں گے اور اس طرح زلزلے آئیں گے کہ زمین کو ہلا ڈالی جائے گی، زمین کو جھنجھوڑ دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی 30واں پارہ کے اندر ارشاد فرمایا، 30واں پارہ اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ زمین کو پوری طرح ہلا ڈالی جائے گی، زمین کو پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو پوری طرح ہلا ڈالی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اور اس دن زمین اپنی ساری بوجھ کو باہر نکل پھینکے گی۔ زمین کے اندر جو چیز بھی چھپی ہوئی ہوں گے، جو چیز بھی زمین کے اندر ہے، وہ زمین اپنے اندر کی ساری چیز کو باہر نکل پھینکے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہنے لگے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، زمین اپنے اندر کی ساری چیز کو باہر نکل پھینک رہی ہے۔ وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، اور زمین اس دن ساری خبروں
کو بیان کر دے گی، زمین اپنی ساری خبروں کو بیان کر دے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج جو لوگ اس دنیا میں رہ کر اس زمین کے اوپر رہ کر برائی کو انجام دیتا ہے، اس زمین کے اوپر رہ کر وہ زنا کاری کو انجام دیتا ہے، وہ بیڑی اور سگریٹ کو پیتا ہے، وہ تمباکو کو کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، میرے پیارے ساتھیوں قیامت کے دن یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی، اے اللہ آپ کے یہ فلاں بندہ ہے جو میرے اوپر بیٹھ کر لیٹ کر سو کر چلتے ہوئے پھرتے ہوئے میرے اوپر برائی کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ اس دنیا میں جس زمین کے اوپر بیٹھ کر برائی کرو گے وہ زمین روز قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اگر اس دنیا میں تم زمین کے اوپر رہتے ہوئے بیڑی اور سگریٹ پیو گے تو روز قیامت کے وہ زمین گواہی دے گی، اے اللہ آپ کے یہ فلاں بندہ ہے جو میرے اوپر بیٹھ کر بیڑی پیا کرتے تھے، سگریٹ پیا کرتے تھے، جس کو آپ نے حرام قرار دیا، اے اللہ آپ کے یہ فلاں بندہ ہے، اے اللہ تیرے یہ فلاں بندہ ہے جو میرے اوپر بیٹھ کر شراب پیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس دن کی زمین گواہی دے گی کہ اس وقت آپ کا جواب کیا ہوگا۔ اس دنیا میں جیتے جی زندگی میں اگر اس زمین کے اوپر تم فساد پھیلاؤ گے، برائی کو انجام دو گے، روز قیامت کے دن وہ زمین تیرے خلاف گواہی دے گی، اللہ کے سامنے گواہی دے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ اس دن زمین اپنی ساری خبروں کو بیان کر دے گی اور وہ خود سے نہیں بات کرے گی، خود سے نہیں بولے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ نے اس سے پہلے حکم دیا ہوگا، آپ کے رب نے اس سے پہلے ہی حکم دیا ہوگا، آپ کے رب کے حکم کے مطابق ہی وہ جواب دے گی، وہ گواہی دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ۔ روز قیامت کے دن لوگ جوق در جوق، گروہ در گروہ آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائی جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر اس دنیا میں ذرہ برابر نیک عمل کرو گے، اس دنیا میں ذرہ برابر نیک عمل کرو گے، وہ بھی قیامت کے دن دیکھ لو گے۔ اگر اس دنیا میں ذرہ برابر برائی کرو گے، وہ بھی تم قیامت کے دن دیکھ لو گے۔ کوئی انسان بچنے والا نہیں ہے، چاہے وہ نیک عمل کرے یا برائی کرے، روز قیامت کے دن اس کے سامنے رجسٹر نام عمل کھول دیے جائیں گے اور وہ اپنے نظروں سے دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا برائی کیا ہے اور کیا کیا نیک عمل کیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، روز قیامت کے دن اللہ رب العالمین تین لوگوں سے سب سے پہلے فیصلہ لیں گے۔ قیامت کے دن تین لوگوں سے سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔ مشکوٰ شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث لائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تین لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ شخص جو سب سے پہلے جس سے فیصلہ کیا جائے گا، وہ شخص جو اس دنیا میں رہ کر ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے سے جہاد کیا کرتے تھے، قیامت کے دن سب سے پہلے اس سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، اے میرے بندہ، میں نے جو تم کو طاقت جیسے نعمتیں عطا کی تھی، تم نے اس طاقت کو کہاں خرچ کیا، تم نے اس طاقت کو کہاں صرف کیا؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، میں نے آپ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے، لڑائیاں لڑتے لڑتے میں نے شہید ہو گیا تھا، آپ کی رضا کے لیے میں جہاد کیا کرتا تھا اور میں شہید ہو گیا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا، اے میرے بندہ، تو میرے لیے جہاد نہیں کرتے تھے، تو میرے لیے لڑائیاں نہیں لڑتے تھے، بلکہ تو اس لیے لڑتے تھے تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہلوائے، لوگ تجھے طاقتور کہلوائے، اور اس کا پھل میں تمہیں دنیا میں دے چکا ہوں۔ لوگ تیرے بارے میں جاننے لگے تھے، لوگ تجھے بہادر اور طاقتور
کہا کر بلایا کرتے تھے، اس کا پھل تمہیں دنیا میں دے چکا ہوں۔ فرشتوں کو حکم کرے گا کہ لے جاؤ اس کو منہ کے بل گھسٹ کر دوزخ کے اندر پھینک دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اس شخص سے حساب لیا جائے گا جس کو اللہ رب العالمین میں دین حاصل کیا، وہ بندہ جو علم دین حاصل کیا، جس کو اللہ رب العالمین قرآن کریم کی علم عطا کیا تھا، قرآن کریم کی حافظ بنا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالی علم جیسی نعمتوں سے سرفراز کیا تھا، روز قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا، آئے میرے بندہ، میں نے جو تم کو علم دیا تھا، تم نے اس علم کو کہاں خرچ کیا، تم نے اس علم کو کس راستے پر لگایا؟ وہ بندہ جواب دے گا، اے اللہ، میں نے آپ کی رضا کے لیے علم حاصل کیا تھا، میں نے آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے علم حاصل کیا تھا، اور میں علم حاصل کرنے کے بعد ایک دوسروں کو سکھایا تھا، میں قرآن آپ کی رضا کے لیے پڑھا کرتا تھا۔ وہ بندہ کہے گا، جب وہ بندہ یہ کہے گا، اللہ رب العالمین فرمائے گا، آئے میرے بندہ، تم میرے لیے علم حاصل نہیں کیا تھا، تم میرے خاطر علم حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ تو علم حاصل اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں دنیا میں عالم کہہ کر پکارے، لوگ تجھے دنیا میں مولوی کہہ کر پکارے، اور تم قرآن اس لیے پڑھا کرتے تھے، تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ تمہیں دنیا میں حافظ کہہ کر بلائے، قاری قرآن کہہ کر بلائے، اور اس کا پھل تمہیں دنیا میں دے چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ لے جاؤ اس کو بھی منہ کے بل گھسٹ کر دوزخ کے اندر پھینک دو۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن بہت خطرناک اور بھیانک منظر ہے۔ اللہ رب العالمین روز قیامت کے دن اعلان کرے گا کہ وہ بندہ کہاں ہے، وہ بندہ کہاں ہے جس کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے، وہ راتوں کو اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، وہ راتوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ساری مجمع سے یعنی میدان حشر کے دن جب سارے لوگ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ ہیں، جن کے پہلو بستروں سے الگ رہا کرتے تھے۔ جب آواز دیا جائے گا، جب ندا دیا جائے گا، تو سارے مجمع سے نکل کر وہ لوگ ایک صفوں میں کھڑے ہوں گے، جو بہت ہی کم ہوں گے، تعداد میں بہت ہی کم ہوں گے، اور یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو لوگ جنت کے اندر چلا جائیں گے کتنے خوش اور خرم ہوں گے، جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ اپنے اہل و عیال کی طرف جائیں گے، اپنے گھر والوں کی طرف جائیں گے، اور خوشی کے مارے وہ کہیں گے کہ دیکھو میرا نامہ عمل میرا دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، میں جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مجھے مل چکا ہے۔ لیکن کاش افسوس وہ لوگ کرے گا جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، یا پھر پیٹھ کے پیچھے سے عمل نامہ دیا جائے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا، کتنا افسوس کرے گا اور موت کو پکارنے لگے گا۔ میرے بھائیوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہی انسان کامیاب ہوگا جو اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کے لیے تیاری کرے گا، جنت کو حاصل کرنے کے لیے تیاری کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرنے کی بات ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں سے سوال کرتے ہیں کہ میرے صحابیوں، بتاؤ کہ تم میں سے آج کس نے نماز جنازہ ادا کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے نماز جنازہ ادا کی ہے۔ اللہ کے رسول پھر اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں، اے میرے صحابیوں، بتاؤ آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج مریض کی عیادت کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول تیسری بار سوال کرتے ہیں، تیسری بار پوچھتے ہیں، اے میرے صحابیوں، بتاؤ کہ آج تم میں سے کس نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے بھوکے کو کھانا کھلایا۔ چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، اے لوگوں بتاؤ آج تم میں سے کس نے نفل روزہ رکھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے روزہ رکھا ہے۔
है, आज मैंने नफल रोजा रखा है। मेरे प्यारे साथियों, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये 4 खसलतें जिसके अंदर पाई जाए उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई।